الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعترتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہر دا لا تعداد حمد و ثناء اسی مالک کے کل کے نام وہ جو خالق ہے مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اسی نے آسمان کا سینہ چاک کر کے سورج کی روشنیاں عطا کی وہی ہے جس نے چاند کو چمکنے کا روپ عطا کیا وہی ہے جو ستارے کے چمکنے کا سبب ہے وہی ہے جو انسان کی روح کی عزت ہے وہی ہے جو آنکھ کا نور ہے وہی ہے جو دل کا قرار ہے وہی ہے جو سانسوں کی روانیوں کی وجہ ہے وہی ہے جس کے دم قدم سے انسان کا جسم آباد ہے اے انسان تو خسارے والا تھا عزت کیسے ملی تو انسان کہتا ہے جب سے آدم کی پیشانی میں محمد کا نور چمکتا گیا رب نے انسانیت کو اشرف المخلوقات بنا دیا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو اجڑے ہوئے باغوں کی بہار ہیں جو بستے ہوں کے دل کا قرار ہیں جو رونق انسانیت ہیں جو معرفت عشق ہیں آپ مجھ سے پوچھیں گے شاہ صاحب زور کیوں لگا رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا جب بات اللہ کے نور کی ہو محمد کے سرور کی ہو تو پھر دھیمے سے لہجے میں نہیں بولا جاتا اونچی آواز میں یہ کہا جاتا ہے اللہ کا وہی ہوتا ہے جو محمد کا ہو جائے اور محمد کا وہی ہوتا ہے جو نجف کے شاہ کا ہو جائے عزیز من جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرا رب العزت وہ کریم رب میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن اگر لفظوں کا مجموعہ ہے تو بات اور ہے قرآن اگر حرفوں کا مجموعہ ہے تو بات اور ہے قرآن اگر آیتوں کا مجموعہ ہے تو بات اور ہے قرآن اگر سپاروں کا مجموعہ ہے تو بات اور ہے قرآن اگر رکوعوں کا مجتمع ہے تو جناب بات اور ہے آپ مجھے کہیں گے شاہ صاحب یہی عناصر ملے تو قرآن بنتا ہے میں تم سے کہوں گا بات ذرا اور طرح کی ہے آپ مجھ سے پوچھیں بات کیسی ہے تو میں نے کہا نہ پہاڑوں کی بات ہے نہ سمندروں کی بات ہے نہ آسمانوں کی بات ہے نہ زمین کے ذروں کی بات ہے یہ تو علم نشہ سینے کی بات ہے کہ جس بہار کے صدقے رب نے قرآن عطا کر دیا اگر وہ سینہ نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا جناب من عزت انسانیت اس میں ہے کہ وہ اس اللہ کا بندہ بن جائے سجدہ ریزی کا جلوہ اسے مل جائے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ فرماتے اللہ نور السماوات والارض اب جناب من میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کیا ہے
تو آپ سارے کہیں گے اللہ نور ہے، لیکن اللہ نے یہاں اللہ علیحدہ نقل کیا، نور علیحدہ نقل کیا۔ بات تو کوئی راز کی ہے نا کہ اللہ ہر سمت کا نور ہے۔ یا اللہ تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نور ہوں۔ اور جناب من پھر نور دوبارہ نقل کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اب پتہ یہ چلا اے چاند تجھے بنایا کس نے ہے؟ تو چاند کہتا ہے مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اور چاند تو منور نہیں ہے، تیری روشنیاں نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے جو اتنا چمک رہا ہے؟ چاند کہتا ہے تمہیں وہ انگوٹھری کا اشارہ نظر نہیں آیا جو مدینے والے نے میری طرف کیا؟ مجھے چاند کو بھی چمکنے کا ثمر رب نے عطا کر دیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اس ہر سمت کا نور ہے، اللہ اس کائنات کا نور ہے۔ اللہ وہ کریم ذات ہے جس کو سجدہ سجدہ ہے۔ اللہ معرفت انسانیت کے لیے بس یہی بات کافی ہے، محمد ہمارا نبی ہے اور محمد کے خدا کو اللہ کہتے ہیں۔ جناب من آپ کہیں کہ باتیں تذکرے اور پھکیاں اور میخانے اور ساکی اور جام اور جناب جام میں مستیاں اور، لیکن شاہ شمس تبریز بڑی سونی بات کر گئے۔ وہ کہتے ہیں خود کوزا ہو، خود کوز اگر خود گیلے کوزا، کہتے ہیں پانی بھی خود ہو، کشکول بھی خود ہو، وضو ہونے والا برتن بھی خود ہو۔ یہ تو ہمارے لیے بات ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، پتہ یہ چلا کائنات میں اگر پتا بھی ہلتا ہے تو میرے رب کے نور کے صدقے ہلتا ہے۔ اب جناب اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آنکھوں میں کیا رکھتے ہو؟ تم کہو گے کہ آنکھوں میں نور رکھتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ گھر جب بچہ روئے تو اس کو کیا دیتے ہو؟ تو آپ کہو گے جی کالی بھینسوں سے جو نکلے وہ نور ہوتا ہے اور اس نور کو جا کے بچوں کو پلا دیتا ہوں۔ اب بھائیا میں گندا، میری اصلیت گندی، میری سوچ گندی، کردار چھوٹا، اب میری آنکھیں دیکھیں تو بھی نور۔ وہ چارہ کھانے والی بھینس چارہ کھا کے دودھ دے تو بھی نور۔ اوے ہم جیسے اپنی ذات میں نور رکھ سکتے ہیں تو کیا محمد اپنے گھر میں نور نہیں رکھ سکتے؟ جناب من میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی کوئی دین ہوتا ہے محمدی، کوئی دین ہوتا ہے تنظیمی۔ میں تنظیمی دین کی بات نہیں کر رہا، میں محمدی دین کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ مدینے چلے جائیں، ساری نشانیاں چھپانے کی کوشش کی، نہ سبز گنبد چھپا سکے، نہ وہ سنہری جالیاں چھپا سکے۔ جناب بڑی کوشش کی کہ زہرا پاک کی قبر انور کی نشانیاں نہ ظاہر ہو، لیکن کائنات میں آج بھی اسی میخانے کا دنیا چکر کاٹ کے کہہ رہی ہے ساکیے کوثر و تسنیم سے ہے نسبت میری، دنیا کیوں نہ میرے میخانے کا چکر کاٹے۔ جناب من جب مصطفیٰ کریم کے باب السلام میں داخل ہونا، ہائے میرے بخت کہ میں باب السلام تک پہنچ گیا۔ باب السلام سے مراد یہ ہے جو مدینے چلے گئے ان کی باتیں اور ہیں، جنہوں نے موبائل میں دیکھا ان کی باتیں اور ہیں، اور جو باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے جب جناب من اس ریاض الجنہ کی بستی کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو ادھر ایک حدیث لکھی ہوتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بیتی و منبرہی من ھذا ریاض روضۃ الجنہ، میری چوکھٹ سے لے کے میرے منبر تک درمیان میں جتنی جگہ ہے اب جناب من رب کے محبوب فرماتے ہیں رب نے اس کو جنت بنا دیا ہے۔ اب میں عاجزانہ مشورہ بھی دوں گا، عاجزانہ سوچ بھی آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ او پایا میرے چوکھٹ اتنی حسین نہیں کہ اس پر کوئی سوالی آ کے بیٹھے،
ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس کی چوکھٹ کے سوالی جبرائیل جیسے فرشتے ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی عزت و توقیر یہ ہے، اگر ادھر بات رک کے کہتا ہوں اور یہ بات مصطفیٰ کی کرتے ہو، ہم تو اس زہرا کے غلام ہیں کہ 3 دن تک اسرائیل اس گھر کا حیا کر کے دنیا کو بتاتا ہے۔ جس گھر میں زہرا ہو ادھر بے ادبی نہیں کی جاتی۔ اب جناب من مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے در کی چوکھٹ سے لے کے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے وہ جنت ہے۔ اے ریاض الجنہ تجھے کیا ملا کہ تو جنت ہو گئی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ محمد کے قدموں میں رہنے سے جنت مل جایا کرتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ روز نالین اترتے تھے اور نالین اس زمین کے ٹکڑے پر روز لگتے تھے، کبھی فجر کے وقت، کبھی ظہر کے وقت، کبھی عصر کے وقت، جناب من کبھی عشاء کے وقت۔ پتہ یہ چلا جس تلی کو روز جناب من جو مٹی چومے، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ارے بات زمین کے ذروں کی ہو تو وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ جو روز مصطفیٰ کی زبان چوسے پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور بھائیا اس بات کو چھوڑو، جناب میں پیدا ہوا ہسپتال میں، تم پیدا ہوئے چارپائی میں۔ میں غلط بات نہیں کرتا لیکن مذاقاً عرض کرنا چاہتا ہوں، بات حقیقت ہے۔ کئیوں کی پیدائش گاہ ابھی تک نامعلوم ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر پیدا ہوئے ہیں۔ وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزت انسانیت علی کے قدموں میں نہیں ہے بلکہ عزت انسانیت اور جگہوں میں ہے۔ حنیف ساکی کا بیٹا جب میرے پاس آیا مجھے آ کے کہنے لگا، مجھے لوگ کہتے ہیں بابا کا ختم ہے، اس کو کیا بنا دیا ہے؟ تو میں نے کہا علی حسن خوش ہو جا، تیرے بابا کو بخشوانے کے لیے نجف کا شاہ رہا ہے، اس سے بڑی توقیر کیا ہو سکتی ہے؟ بندہ کفن میں لپٹا ہو اور اوپر بندہ محمد کا درود پڑھتا نظر آئے، جناب من اس لمحے کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ سے عرض پوچھنا چاہتا ہوں، جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت ایک جگہ ہے، کس کے عوض اس کو جنت بنایا؟ رب کا نور جس کو ملتا گیا وہ جنت بنتا چلا گیا۔ اب جناب من ادھر رک کے ایک عرض کروں گا، جنت میں ملتا کیا ہے؟ جنت میں شہد کی نہریں ملتی ہیں، جنت میں حوریں ملتی ہیں، جنت میں جناب من آپ کو اپنی ہر من چاہی چیز ملتی ہے۔ لیکن میں زہرا پاک آپ کے قدموں میں جھک کر ارغمان نیاز پیش کرنا چاہتا ہوں، اس علی کے گھر میں رہ کے آپ کو کیا محسوس ہوا کہ آپ کس گھر میں رہ رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا اللہ نور السماوات والارض کو دیکھنا ہو، کبھی سورج کو دیکھو، کبھی چاند کو دیکھو، کبھی جناب من بارش کے برسنے کو دیکھو، کبھی اپنے گھر میں بیٹھی بیٹی کو دیکھو، اگر تھک جاؤ تو مدینے والے کی طرف دیکھو، یا رسول اللہ جی اب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی تو بتائیں کس کو دیکھیں؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں النظر وجہ علی عبادہ، علی کا مکھڑا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں عبادت کر کے کیا ملتا ہے؟ تم کہو گے جنت ملتی ہے، میں پوچھوں گا عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آپ کہیں گے عبادت ایمان کا نام ہے، میں پوچھوں گا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو ادھر میرے مسلک کے نہیں بنوری ٹاؤن کے عالم فتویٰ دیتے ہیں، وہ قید علامہ یوسفی لکھتے ہیں مصطفیٰ ہاتھ ہلائیں تو شریعت، مصطفیٰ مسکرائیں تو ایمان، مصطفیٰ ہاتھ اپنا قدم اٹھائیں تو جناب من ایمان۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں مصطفیٰ کا مسکرانا ایمان، مصطفیٰ کا ہاتھ ہلانا ایمان، مصطفیٰ کی جناب چوکھٹ پہ آ جانے والا ایمان والا ہے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا ہے جو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آ کے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ہاں ہاں ایسا ہے۔ اب جب مصطفیٰ نے شور سنا نا تو باہر جلدی سے آ گئے، کہتے ہیں علی پاک کیا ہوا ہے؟
اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ تو علی پاک نے کہا یا رسول اللہ جی آپ نے نہیں کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر اس گھر میں کوئی داخل نہ ہو سکے؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے پر تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ تو جناب من مصطفیٰ کا وزیر وہ علی المشکل کشا فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھے پتا ہے یہ جبرائیل ہے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد کا علی دروازے پر کھڑا ہو اور مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں داخل ہو جائے، اب عرض کرنا چاہتا ہوں وہ مصطفیٰ کا در تھا۔ جبرائیل کیا ہے؟ نوری فرشتہ ہے، نوری فرشتوں کا سردار ہے۔ ارے جناب من جہاں نوری فرشتے علی کی اجازت کے بغیر گھر داخل نہیں ہو سکتے، تم مجھ جیسے جنت میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ترنم بھی بکھیر دیے گئے، شوخیاں بھی بکھیر دی گئیں، الفتوں کے معاملات بھی ہو گئے، لیکن میں کہ یہ بات کر کے اپنی بات کو حسن نہ دوں۔ مصطفیٰ کے پاس مولا علی مشکل کشا آئے، مشکل کشا کے سر پر مشکل کشا نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا جا علی آج کے بعد نہ تجھے سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ اب لوگ دیکھ کے کہتے تھے یا علی تیری واوا موجے ہیں، گرمیوں میں موٹا لباس پہنتا ہے، سردیوں میں گرم لباس پہنتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا اگر مصطفیٰ کی نگاہ ہو تو علی کو سردی گرمی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن میں آپ سے پوچھوں کیا پلیتی اور پاکی کا بھی پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کوئی ایسی بات بتا دیں جو باعث رحمت ہو، تو میں آپ سے کہوں گا خدا کا حکم آیا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنی اپنی کھڑکیاں مسجد نبوی سے بند کر لو اور بند کر اپنے دروازے مسجد نبوی سے بند کر لو۔ تو مولا علی مشکل کشا شاہ حل آتا وہ شب اسرا کے دولے کے ویر آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی اپنا دروازہ مسجد نبوی سے بند کر لوں؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا نا علی ایک میں ہوں جو جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہوں، ایک علی تو ہے جو جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحدہ، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کا نور دیکھنا ہو محمد کا چہرہ دیکھنا پڑے گا، محمد کا نور دیکھنا ہو علی کے قدموں کی غلامی کرنی پڑے گی۔ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے محسن، تیرا کچھ علی ہے میرا سب کچھ علی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے واخر دم۔ شہزادہ